دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 6 بچوں کا قرآن ختم ہوا ہے، حفظ ہوا ہے، اس لیے ذرا دھیان سے دعا کریں اور دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں۔ پوری مجلس کا خلاصہ دعا ہوتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس لیے درود پاک پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك وأعمالا صالحة ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار، رب زدني علما وألحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك منك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم إنا نسألك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أغننا بالعلم وسينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين، پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایتی گندے ہیں، صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں، یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، بار بار آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے نا، اللہ ہم نے اس کو گندہ کر رکھا ہے، میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، کریم اللہ معاف کر دیجئے، رحیم اللہ معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، سبحانے رب معاف کر دیجئے، اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں، میرے مالک ہم نے دیکھا ایک ماں کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ سب سے گندہ ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں، میرے مالک آپ ہمیں غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، جوانی اور رات کا آخری پہر آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، پیارے اللہ یہ پورا مجمع یہ آج آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے، یہ آج آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اب پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آئے، آپ کو نئی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے آنے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، پیارے اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں ہمیں رکھا ہے، بہت اچھی حالت میں آپ نے ہمیں رکھا ہے، میرے مالک آپ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، بہت سے لوگ ہیں ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک عورت نے آن لائن مفتی صاحب کو ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، مفتی صاحب نے کہا تو کیا ہوا فرمائیے نا، کہا کہ مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی
صاحب رونے لگے، امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میرے سوال کا جواب تو دو۔ ارے بہن، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا۔ آج ہم سحری میں ایسے لگے ہوتے ہیں دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں، افطاری میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سحری اور افطاری کے وقت میں 15 منٹ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 6 بچے کا تکمیل ہوا ہے، ابھی میں کوکن گیا تھا 20 دن پہلے، 3 بچوں کا تکمیل ہوا تھا۔ کہا کہ تینوں بچوں کی دستار بندی ہوگی اور ان کے والد کا اکرام کیا جائے گا، شال پوشی کی جائے گی۔ 2 بچے آئے، ان کو سند دی گئی، ان کے والد صاحب کی شال پوشی کی گئی۔ ایک چھوٹی سی بچی آئی، معصوم سی بچی، اور اس کو کہا کہ مولانا کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا۔ میں انعام دینے گیا تو وہ رونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں رو رہی ہے، خوشی کا وقت ہے۔ میں نے اس کے استاد کو دیکھا تو اس کے استاد تو پھوٹ کے رونے لگے بے تحاشا۔ پورے مجمع کو دیکھا تو پورا مجمع رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹی انعام قبول کر لو، تو اس کی آنکھوں سے دھڑ دھڑ آنسو گرنے لگے۔ پیچھے سے کسی نے کہا مولانا آپ نے سب کے ابو کی شال پوشی کی نا، آج دنیا میں اس کے ابو بھی نہیں ہے اور اس کی اماں بھی نہیں، اس کو اس کے امی ابو کی یاد ستانے لگی۔ میں خاموش ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، میرے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہا مولانا ایک عجیب بات ہے، کوکن کا ایک گھرانہ ایسا ہے کہ اس میں اس کے دادا بھی نہیں، نانا بھی نہیں، چاچا بھی نہیں اور اس کے ماما بھی نہیں، یہ اور اس کی دادی اکیلے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کا ایک بھائی ہے وہ مدرسے میں، تو آپ نے سب کے ابو کی شال پوشی کی تو اس کے آنکھ میں آنسو آئے۔ ایک شخص آئے، کہا کہ ان کی شال پوشی کر دو۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو کہا مولانا بہت دور سے اس کا رشتہ دار ہوتا، اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ بیچاری یاد کرتی ہے، ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، سب بچوں کا اکرام کیا، کسی نے کور دیے۔ اللہ، یہ سب دیکھتے تو لگتا ہے آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، بہت بہاروں میں رکھا ہے، بہت نعمتوں میں رکھا ہے۔ رمضان میں تو ان بچوں کی زیادہ یاد آتی ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے رمضان کے مہینے میں، کہنے لگے مولانا نوساری کے رہنے والے میرا 6 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں، تو اتفاق سے ڈیلیوری کا وقت تھا۔ میں نے کہا بیٹا خوش ہو جا، تیرا امی ہسپتال جا رہی ہے نا، اب تو یا تو دنیا میں تیرا بھائی آئے گا یا تیری بہن آئے گی۔ ابو میرا بھائی آئے گا، میری بہن آئے گی۔ ابو میرا بھائی آئے گا، ہاں بیٹا تو تیرا بھائی آئے گا، تیری بہن آئے گی، اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ مولانا 2 دن ہوئے، ہسپتال سے میں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا، اچانک آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا میں بھی بہت رویا، میرا بیٹا بھی بہت رویا۔ 2 دن تو کسی طرح نکل گئے۔ تیسرے دن میں اور میرا بچہ جب بستر پہ گئے نا رات کو، تو روتے ہوئے مجھے میرا بچہ پوچھتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا کہ تیرا امی تیرا بھائی لائے گی، تیری بہن لائے گی، میری ماں کہاں چلی گئی؟ ابو آپ تو مزدوری کرتے ہیں نا، مجھے کھانا کون دے گا، مجھے غسل کون کرائے گا، مجھے میری ماں چاہیے، مجھے میری ماں لا کے دو۔ میری امی کہاں چلی گئی؟ کیوں ان کو مٹی کے نیچے آپ نے رکھ رہا؟ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ میرے پاس آ گئے۔ مولانا کیسے سمجھاؤں؟ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اسی مجلس میں کہ مولانا ابھی بیچ میں میرا بچہ رات میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں ہنس رہا تھا؟ ابو آج رات تو میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے، مجھے جو چیزیں پسند تھی نا میری ماں نے 3 مرتبہ کھلائی۔ پھر پوچھتا ابو میری ماں کہاں چلی گئی؟ رات کو تو آئی تھی۔ بیچارے کو کیا پتا وہ خواب میں آئی تھی، اوریجنل میں نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا ابھی یہ میرا 6 سال کا معصوم بچہ ایک مرتبہ صبح اٹھا تو میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک میری ماں تھی نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے امی گئے نا آپ کے کپڑے بڑے میلے رہنے لگے۔
مولانا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، سب بچے کی ماں بلاتی ہے چلو چلو مکتب جانا ہے مکتب جانا ہے، یہ دوڑ کے کچن میں جاتا ہے، کہتا ہے امی امی امی، کوئی جواب نہیں آتا، گھر کے بیڈ روم میں جاتا ہے، کہتا ہے امی او میری ماں آ جاؤ نا، میں اب آپ کو نہیں ستاؤں گا نا، امی مجھے کھانا کون دے گا، ابو تو مزدوری پہ چلے گئے ہیں، مجھے غسل کون کرائے گا، امی میں آپ کا بہت چھوٹا بچہ ہوں، میں نے آپ کو بہت ستایا نا، میں نے آپ کو بہت سامنے بولا نا۔ مولانا وہ ایسے باتیں کرتا ہے، بہت آسان ہے میرا کہہ لینا، آپ کا سن لینا۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے اس بچے کو نوساری میں دیکھ کر آیا، ایک دم غمگین بیٹھا تھا، پوچھا کیا ہوا تو پتا چلا کہ اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی اور اس کو دادی کو وہاں چھوڑ دیا، امی بھی چلے گئے ابو بھی ہاتھ سے چلے گئے۔ اللہ میرے عزیزو، اس میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے کسی کی امی چلے گئے ہوں گے، یاد آتی ہوگی امی کی جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال دودھ پلایا، گندگیوں کو صاف کیا، اس ماں کو کیسے بھول سکتے؟ افطاری کے دسترخوان پر ماں کی یاد آتی ہے، ایک ماں ہی تو کہتی تھی یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے یہ بھی کھا لے، امی کے بعد کوئی کہتا ہے کیا؟ اللہ جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اپنی اپنی زبان میں آج کچھ اللہ سے مانگ، یہ ختم قرآن کی مجلس سے کچھ مانگ لیجیے، ایک دعا سبحان لیجیے اور کہہ دیجیے اللہ جنید جمشید کی طرف میری بھی توبہ، میں اب آپ کی طرف آ جاؤں گا، اب میں داڑھی رکھ لوں گا، اب میں اسلامی لباس میں آ جاؤں گا، اب ازار ٹخنوں سے اوپر کر لوں گا، اب غیروں والے لباس میں نہیں رہوں گا۔ پیارے اللہ ایک بھی غیر ہمارے نبی کے لباس میں نہیں آتا اور ہم حق پر ہو کر غیروں کے لباس میں آتے ہیں۔ ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، ہوٹل والے ہوٹل کی وردی میں، ہمارے بچے اسکول جائیں تو اسکول کی وردی میں اور ہمارے نوجوان غیروں کی وردی میں۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر ملاقات ہو، پیارے نبی یہ نہ کہہ دے جا جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا نا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں۔ ہماری کتنی مستورات بغیر پردے کے، اللہ مستورات کے آنے کو بھی قبول فرما، سچے پکے پردے کی توفیق عطا فرما، اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کرنے کی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرد حضرات کو چاہیے اللہ کہ وہ مستورات کو پورا وقت دے، اس مدرسے کے معیار کو اللہ چاہے تعلیمی ہو، تربیتی ہو، اخلاقی ہو، اس کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ پیارے اللہ یہ بچوں کو قبول فرما، ان کے سینے میں جو پرانی علوم آیا ہے اللہ اس کو قبول فرما اور ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، اللہ ان کو عالم دین بھی بنا دیجئے، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، یہ مدرسے میں تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، محنتیں کرنے والے، یہ بچوں کے نسلوں کو بھی قبول فرما۔ پیارے اللہ شہ گاؤں کے پورا ماحول چینج کر دیجئے، اللہ شہ گاؤں کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما دے اور خوب مل جل کر کے اللہ آپ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم پورے مجمع نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی لمبی پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں گے اور صبح سے رات تک کم سے کم 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو بہت جلدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک کے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے بھر دے، ایک ایک مستورات کے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔